جانے کس سمت سے یہ وبا آئی تھی، ہر طرف کفریت کی گھٹا چھائی تھی، جلوگر ہو گئے سرور انبیاء، جلوگر ہو گئے سرور انبیاء، کفر کے دیوتا لاپتہ ہو گئے۔ تقریر پیش کرنے کے لیے محمد احسان صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مائک پر آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین اور حاضرین جلسہ، آج کی اس محفل میں اور آج کی اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا ہے۔ وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹے مارتا سمندر ہے، اس کے متعلق ارشاد ربانی ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کو صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ دعا کیجئے کہ خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ نوجوان دوستو، قرآن پاک رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے کہ جس نے 23 برس کے قلیل مدت میں اور پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑا فصحا، بلغا، ادبا اور شعرا حیران و ششدر رہ گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے۔ دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعزاز بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے پس مردہ قلوب کو تازگی بخشی۔ ہاں، یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کو آسمانوں پر جانا بند ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے اس کی برکت سے عزت و رفعت کے سامنے شامیانے گڑ گئے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی کی روزہ نصیب ہوتی ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کا نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر رہی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کا مثل پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بلیغ زباندانی کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہی وہ قرآن ہے جو ضلالت و برائی کی دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت کو رشد و ہدایت کا پیغام سنایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت میں دلوں کے واسطے فرحت و بشاشت کا سامان ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہنی قوتوں کو جلا بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اجڑے چمن میں بہار پیدا ہوئی۔ محترم حضرات، آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے، اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے، مگر افسوس، صد افسوس، اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال کہ جس کے بارے میں شہنشاہ بطحا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا۔ بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں پر آخری آیت پہنچے۔ یاد رکھو، یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ زمین و آسمان، چاند و سورج، ستارے کو اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔
قرآن پاک رب کائنات کا مقدس اور عظیم کلام ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ اس کا اتارنے والا امین، اور جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی امین، اور جس ذات پر نازل ہوا وہ بھی امین، اور جس مقام پر نازل ہوا وہ بھی امین، اور جس مہینوں میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے افضل، اور جس رات میں نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ کے کلاموں کو سب کلاموں پر ایسی فضیلت ہے کہ جیسے کہ خدا تعالیٰ آسان ہوگا تمام مخلوق پر اللہ کا دلارا اور خدا کا پیارا، پر ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا اس کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ جب والدین کو اس غورا قدر انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کے مقام اور مرتبہ کا کیا عالم ہوگا۔ حضرات، قیامت کا میدان ہوگا، ایسے 10 آدمی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ قرآن پاک اپنے رب کے بارگاہ میں سفارش کرے گا، پروردگار عالم اس کی سفارش قبول کرے گا اور ان کو اس حفظ قرآن کی برکت سے نجات عطا ہوگی۔ اسی بات پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔